تمام علماء، تمام شہداء، خاص طور پہ اس سانح مچ میں ہونے والے ہزارہ شہیدوں کو، استاد سعید سبت جعفر، شہید قاسم سلیمانی، شہید عارف حسینی اور شہید ڈاکٹر نقوی کے روح کو پڑھ کر بخش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک اور دفعہ صلوات پیش دیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین، والصلاة والسلام علی رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا، ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات بھیجیں محمد علیہ۔ عزاداران حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ ایام فاطمیہ ہیں، اور اسی کے سلسلے میں پروردگار نے توفیق عطا فرمائی کہ ان ایام میں جو ہے وہ آپ کے حضور آ کر جو ہے وہ بہرحال خدا کا ذکر کریں اور ان ہستیوں کا ذکر کریں جن کا خدا نے ذکر کیا ہے، اور اپنی معرفت میں اضافہ کریں، اور معرفت عمل کی دعوت دے ہمیں، اور عمل ہمارا جو ہے وہ خدا اس کو قبول کرے، تاکہ ہم جو ہے وہ اس دنیا میں بھی سعادت پہ پہنچیں اور آخرت میں بھی کمال کو حاصل کریں۔ انسان کو اپنی زندگی کے مقصد کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ اس کو اس کا ہدف، اس کا مقصد، اس کی منزل کیا ہے، یہ اسے پتہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ اسے نہیں پتہ تو وہ اپنی زندگی میں سرگرداں ہے، پریشان ہے۔ وہ ایکٹ کرتا ہے، انجام دیتا ہے، کام کرتا ہے، لیکن اس کے اکثر عمل اس کی زندگی میں ہونے والے واقعات کے رد عمل ہوتے ہیں، یعنی گویا وہ جو ہے وہ سچویشنز کی وجہ سے اپنی زندگی میں ری ایکٹ کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ بیمار ہو جائیں خدا نخواستہ، آپ کو فوراً احساس ہوتا ہے مطلب میڈیسن لینی ہے، یہ کرنی ہے، لیکن آپ فوراً شروع ہو جاتے ہیں وہی شاید میں بیمار اس لیے ہوا، میں نے فلانی جگہ احتیاط نہیں کی، سردی تھی، بارش تھی۔ پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ پریکاشنز کے پیچھے بھاگتے ہیں، یعنی گویا کیونکہ آپ پہلے اس سینیریو کو جانتے تھے مگر آپ متوجہ ہی نہیں تھے، جب کوئی کچھ ہوا تو آپ کو ریئیکشن ہوا، پھر آپ اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں تھوڑے عرصے یوں کروں، پھر تھوڑی دیر، کیونکہ انسان نسیان سے ہے، انسان بھول جاتا ہے۔ کچھ عرصے بعد زندگی نارمل ہوتی ہے، پھر ساری پریکاشنز انسان بھول جاتا ہے۔ یہی ہمارے ہر عمل کے ساتھ ہے، یعنی جب انسان مشکل میں پھنستا ہے، پریشانیوں میں پھنستا ہے، تو وہ اپنی مشکل پریشانیوں کا حل ڈھونڈتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر،
بہرحال آخر میں انسان تھکار کر خدا کی بارگاہ میں آتا ہے جب وہ کیپیسٹی اپنے ہے، سارے ڈیپینڈنسی ایسا نہیں ہے کہ میں خدا کی راہ میں انفاق نہیں کر سکتا، میں خدا کی راہ میں قربانی نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، کہتا ہی یہی ہے جیسے ہمارے لیے قربانی ہوتی ہے کہ مولانا صاحب بات کر لیں، کوئی کام مولانا صاحب کے بس اتنا ٹائم ہو، اگلے کی مشکل سنیں، پریشانی سنیں اور پھر اس کو اگر کو حل دے دیں، تو میرے خیال میں اگر یہ اس کو مشکل اس کی حل ہو گئی کسی نصیحت کی وجہ سے، کسی وجہ سے، تو ہے اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔ عزیزان محترم، اب یہ جو ایثار ہے، اگر اس کو کمال پہ دیکھنا ہے ایثار کو، تو سوائے ایک گھر کے کوئی گھر تاریخ میں نہیں کہ جس نے ایسا ایثار کیا قرآن کی صورت نازل ہو گئی، آیت نہیں، صورت نازل ہو گئی۔ اب کیسا ایثار ہے، آپ اس کو محسوس کریں۔ دیکھیں، میں کوئی بہت بھاری بات نہیں کروں گا، نہ فلسفہ، نہ کوئی اتنی لمبی بات کروں گا، بات سادہ سی کروں گا، لیکن اس کو درک کرنا ہے ہم نے۔ مثال کے طور پر ایک گھر ہے، گھر میں لوگ اتنا کھانا نہیں ہے، ایک کھانا محدود ہے، اس محدود کھانے میں بھی روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ ہے، افطار کرنا ہے، افطار پہ بھی گھر کے جتنے فرد ہیں ان کے پاس ایک روٹی ہے، سب کے پاس، ٹھیک ہے۔ اب آپ افطار کے ٹائم پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک روٹی آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے میں سائل آ جائے اور سوال کرے، اب آپ بولیں کہ ایک تو بھائی افطار کے ٹائم پہ آ گیا، ٹھیک ہے، روٹی بھی ایک ہی ہے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ میں تو پورے دن روزے سے ہوں نا، روزہ تو کھول لوں، میں آدھی روٹی دے دوں، آدھے سے میں کھول لوں؟ نہیں، گھر کے سربراہ نے پوری روٹی دے دی، جب گھر کے سربراہ نے دی تو دوسرے نے بھی دے دی، تیسرے نے بھی دے دی، چوتھے نے بھی دے دی، یعنی سب نے دے دی۔ پھر کیا کیا؟ پھر پانی سے افطار کیا، نمک کیا، سو گئے۔ دوسرے دن پھر روزہ ہے، پھر ایک روٹی ہے، پھر سائل آ گیا، پھر تقاضا کیا۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں بھی کل دی تھی پھر آ گیا، آج نہیں، پھر سب دے دیا۔ یہ آسان نہیں، ہاں، اگر یہ آسان ہوتا تو قرآن کی صورت نازل نہیں ہوتی، مطلب یاد رکھے گا۔ اور آپ بولے یہ کون سا اتنا بڑا کام ہے؟ یہ کام دیکھیں، کام بڑا کرنے کے لیے انسان بڑا ہونا چاہیے، انسان کی معرفت بڑی ہونی چاہیے۔ کام بڑا ہونا کو اتنا نہیں ہوتا، پھر دے دیا، تیسرے دن پھر دے دیا، یہاں تک کہ خدا قرآن کی آیتیں نازل کر بیٹھا، سورت نازل ہو گئی، سورہ انسان، اور پھر ان کی شان بیان کر دیا۔ اور دینے کے بعد یہ نہیں کہا کہ ہم نے کوئی احسان کیا ہے، نہیں کیا، ہم نے خدا کے لیے دیا ہے۔ اس مقام پر خدا تشکر کر رہا ہے، یعنی خدا بھی شکریہ کر رہا ہے۔ یہ جو مقام ہے عزیزان محترم، ایثار کا، رضا کا، یہ آسان نہیں ہے۔ یہ خاص طور پہ میں جوانوں کے لیے مجلس پڑھا ہوں عزیزان محترم، کیونکہ ہم اتنے میٹریلسٹک زمانے میں ہو گئے، ہم گرفتار ہیں اس ٹائم۔ جتنی کیوریز آتی ہیں، جتنے سوال ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، یہ سب جوان اور اس دنیا کے مسائل ہیں۔ جوان کا مسئلہ یہ، جوان کا مسئلہ وہ، جوان کے آفس کا مسئلہ، کیریئر کا مسئلہ، جاب کا مسئلہ، جوان شادی کا مسئلہ، یعنی یہ سب مسائل کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ابھی تک دنیا شناس نہیں ہو پائے۔ ہم دنیا کو جس اینک سے دیکھتے ہیں، جس گلاسز سے ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں، یہ جو گلاسز ہیں یہ ویسٹرن ہے، یہ ویسٹرن آئیڈیالوجی ہے۔ میں آتے ہیں، ہمارے گھروں میں حجاب بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ہماری نگاہ دنیا کو دیکھنے والی دنیا پرست ہے۔ ہم نے ظاہر میں لبادہ اڑا ہوا ہے، اندر ابھی تک ہمارے چینج نہیں آ پایا۔ اسی لیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم جن کو فالو کرتے ہیں وہ دنیا کو کیسے دیکھتے تھے۔ یہ جوان جو آج کل اتنا پریشان ہے، مطلب آپ دیکھیں، تاریخ نہیں بیان کر پایا کہ کسی خاتون نے اپنی شادی کی رات اپنا شادی کا لباس خدا کی راہ میں دے دیا ہو، یعنی ایک لباس ہے، اور اس کے علاوہ چادر کیا ہے؟
سلمان فارسی کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا سیدہ سلام اللہ علیہ کو، اللہم صلی علی محمد، کہتے میں نے جب دیکھا خاتون اول کو، اول ہے حضرت آدم سے لے کر قیامت تک، کہا میں نے جب دیکھا، روایات کہتی ہیں سلمان فارسی نگاہ اپنے سر کو جھکا کر اپنی ابا یا کسی چیز میں گریا کر رہے. کیوں گریا کر رہے ہیں؟ خاتم الانبیاء، اول مخلوق ہے کائنات کی، اس کی بیٹی کا لباس 12 پیوند ہیں چادر میں، 12 پیوند، اس میں وہ جا رہی ہے، اپنا لباس دے دیا اور کہا کہ وہ فارس کے رہنے والے، کہ وہاں جو دنیا کے بادشاہ ہیں ان کی بیٹیوں، ان کی شہزادیوں کے جاؤ جلال، اور یہ خدا کے محبوب کی بیٹی، انہوں نے اپنی زندگی ایسی گزاری کہ ہم نہیں گزار سکتے. ہاں کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے، لیکن ایک راستہ دیا کہ اس پہ چلو تو صحیح، اس پہ عمل کرو اور تمہارے نزدیک دنیا کی اہمیت واضح ہو جائے. ہمارے لیے دنیا کی اہمیت واضح، اسی ان مقامات اور جو فضائل ہیں، وہ اور فضائل جتنے بھی ہیں انسان توفیق کو خدا بیان کرے. علماء بیان کرتے ہیں، عزیزان محترم مذاق نہیں ہے، علماء جو بڑے برجستہ علماء وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس خاتون کا جو ظاہری فضیلت ہے نا اس کو بھی بیان نہیں کر پائیں گے کہ کہاں پہنچے اس مقام نورانیت کو بیان کریں. وہ مقام جس کو ہم درک بھی نہیں کر سکتے، ہم تو ظاہر کو بیان کرنے سے قاصر ہیں، تو ہم اس کو کیا بیان کریں گے. لیکن جو ہے، اگر آج رسول خدا نے کہا کہ رول ماڈل ہمارے لیے 4 خواتین کا نام لیا، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا، حضرت مریم، حضرت آسیہ، اور پھر آخر میں یہ بیوی، اور پھر یہ سب پر افضلیت رکھتی ہیں. لیکن یہ جو افضلیت ہے، یہ جو اولویت ہے، یہ جو اتنی خصوصیت ہے، یہ خصوصیت میری کتابوں میں ہے یا میرے گھر میں بھی پائی جاتی ہے؟ امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ جو کردار ہے، اس کردار کو میں اپنے گھر میں کہاں دیکھتا ہوں، یا اس کردار کو میں فالو کہاں کروں. میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، میری بیوی، یہ کردار ہیں. اور ان کرداروں میں ظاہر ہے ایک خاتون ہوتے ہوئے خواتین کے لیے تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کردار کو دیکھیں. بعد میں مردوں کے لیے بھی رول ماڈل ہے. ایسا نہیں ہے کہ حضرت سیدہ، کیونکہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف، اللہم صلی علی محمد، کیونکہ امام فرماتے ہیں کہ میرے لیے رول ماڈل رسول خدا کی بیٹی ہے. یعنی پوری دنیا امام زمانہ کا انتظار کر رہی ہے، اور امام زمانہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری رول ماڈل یہ خاتون ہے. تو سب کے لیے رول ماڈل ہے، لیکن ایک خاتون کے لیے بھی ایک کردار ہونا، ایک گھر کے اندر ایک خاتون کے لیے کردار ہونا. یہ پہلی رسول خدا جب آتے ہیں لوگ اپنے بیٹی کے گھر پہ، یا بیٹی جاتی ہے شادی کے بعد، رسول خدا بھی آئے. پہلے تو رسول خدا نے، کہتے ہیں روایت میں یہ بھی ہے کہ کہا کہ آپ نے اپنا نیا لباس دے دیا، آپ نے پرانا لباس دے دیتی. کہا بابا ہم نے تو آپ سے سیکھا ہے، آپ سے کسی سائل نے مانگا تھا تو آپ نے اپنا پیراہن دے کر کمبل اوڑھ کے گھر آ گئے تھے، تو یہ اشار تو ہم نے آپ سے سیکھا ہے. پھر رسول خدا نے کہا کہ آپ کے لیے گھر کے کام ہیں اور حضرت علی کے لیے باہر کے کام ہیں. تو بی بی کہتی ہیں کتنا اچھا آپ نے اس کام کو تقسیم کیا، میری ڈیوٹیز کیا ہیں اور شوہر کی ڈیوٹیز کیا ہیں. دیکھیں یہ کردار جو ہیں یہ اس اپنی نورانی حیثیت ہوتے ہوئے بشریت کے لبادے میں آئے ہیں، اور اس بشریت کے لبادے میں ہوتے ہوئے امام بھی ہیں اور ایک فیملی بھی ہے. یہ گھر فیملی ہوتے ہوئے بھی ہمیں فالو کرنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ گھر کے اندر کیسے ہیں. کیا آج ہمارے گھر یا اسلامی گھر ایسے گھر ہیں جیسا یہ گھر ہے؟ قرآن میں جب آیت نازل ہوئی کہ فی بیوتن، ایسے گھر ہیں کہ جس میں اللہ کا ذکر جو ہے وہ رفعت پاتا ہے، بلند ہوتا ہے، تو اصحاب نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ کس کے گھر ہیں؟ کہا یہ انبیاء کے گھر ہیں.
جن کے گھروں میں ذکر بلند ہوتا ہے، رفعت پاتا ہے. تو خلیفہ اول بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، انہوں نے اس گھر کی طرف اشارہ کیا. آپ کو پتا ہے دروازہ اندر کھلتا تھا، ایک ہی گھر تھا جس کا دروازہ کھلتا تھا، باقی تو بند ہو گئے تھے سارے. کہا کہ یہ گھر اس میں شامل ہے؟ تو رسول اللہ کو کہا یہ گھر ان سب گھروں میں افضل ہے، سب سے افضل ہے. اب دیکھیں، اب یہاں پر گھر کس کو کہتے ہیں؟ گھر، یہ گھر کیسا تھا؟ اگر آپ اس گھر کو فوکس کریں، یہ گھر کیسا تھا؟ اس گھر کی دیواریں سنگ مرمر کی تھیں، اس گھر میں دنیا کے بہترین ٹائل لگے ہوئے تھے، اس گھر میں بہترین فانوس تھے، اس گھر میں بہترین صوفہ سیٹ تھے، بہترین پردے تھے. کیا تھا اس گھر کے اندر؟ کچی دیواروں سے بنے ہوئے گھر تھے، ٹھیک ہے، کوچہ بنی ہاشم کے. یہ گھر در و دیوار کی وجہ سے اہمیت کی وجہ میں نہیں تھا، یہ گھر اپنے افراد کی وجہ سے کمال پہ تھا. تو یہاں سے پہلی چیز جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ گھر اور مکان میں فرق ہوتا ہے. لوگ مکان بناتے ہیں ساری زندگی، بڑے بڑے مکان بنائے، بڑے بڑے اسکوائر فٹ پہ، بڑی بڑی بلڈنگوں پہ بنائے کہ میرا گھر 20ویں منزل پر ہو، اتنی منزل پر ہو، میرا گھر ایسا ہو. یہ مکان ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، گھر نہیں ہوتا. گھر افراد بناتے ہیں. آپ اپنے گھروں میں دیکھیں کہ آپ کے گھروں کے افراد کے رابطے کیسے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. آپ کے گھروں کے افراد خدا کے عابد کیسے ہیں. آپ کہنے کو اتنی محنت کریں، میں نے اپنی اولاد کے لیے میں نے بڑا آرام کیا، بہت محنت کی ہے، اتنا اچھا گھر بنایا، ان سب کے الگ کمرے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، بہترین ہے، سب کے الگ میں نے گاڑیاں ہیں، سب کے الگ گیجٹس ہیں، موبائل ہیں، آج کل تو یہی سب کچھ ہے، ٹھیک ہے. لیکن کیا یہ گھر کے لوگ آپس میں جڑے ہوئے ہیں یا الگ الگ ہو گئے ہیں؟ آج کل کے معاشرے میں تو گھر میں رہنے والے لوگ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، ایک دوسرے سے فاصلے پر ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم گھر نہیں بنا رہے، ہم مکان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. عزیزان محترم، اب گھر آنا چاہیے کہ یہاں پر ایک خاتون کا کردار گھر کے اندر ایسا ہو کہ وہ اپنے گھر کے اندر اپنے عمل کو دیکھے. پہلی چیز جو ایک روایت سے ایکسٹریکٹ ہوتی ہے، یعنی آپ اس میں سے نکالتے ہیں کہ حضرت سلیمان فارسی گزر رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ بی بی چکی پیس رہی ہیں، ایک ہاتھ میں امام حسن ہیں اور قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں. یعنی کیا؟ یعنی علماء بیان کرتے ہیں، یعنی چکی پیسنا یعنی گھر کے کام، ٹھیک ہے، بچے کو رکھنا یعنی بچے کی تربیت، اور تیسرا ذکر، یعنی یہ مینجمنٹ ہے گھر کی. کہ اگر آپ گھر کی مینجمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو گھر کے کام اپنے مینج کرنے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے بچے کی تربیت بھی کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ذکر الہی بھی کرنا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ آج کل کے دور میں گھر کے کام بہت زیادہ ہیں تو بچے کی میں کیا تربیت کروں، میں بچوں کو دیکھوں، میں اس کو دیکھوں، میں کچن کو دیکھوں، میں فلانا کام کروں، ایکس وائی زیڈ، ٹھیک ہے. اور اگر ان سارے کام کر رہا ہوں، میں بچوں کو بھی دیکھوں، میں سارے کام بھی کروں، تو عبادت میں کیسے کروں، یا عبادت کے اندر میں اپنے آپ کو کیسے، وہ ٹائم نہیں ملتا. وہ بھی ایک کوشچن ہے نا آج کل سب کے. بہرحال عزیزان محترم، آپ اس گھر کو دیکھیں کہ خاتون رات کو عبادت میں کھڑی ہوتی ہیں اور پاؤں میں ورم آتے ہیں. پاؤں میں ورم آنا کسی بزرگ کے لیے ایسی بات نہیں ہے کہ ایک بزرگ تھوڑی دیر کھڑا ہو جائے پاؤں میں ورم آ سکتے ہیں، لیکن ایک جوان خاتون 18 سال میکسیمم ایج، کتنی عبادت کرے گا ایک جوان کے پاؤں میں ورم آ جائے؟ وہاں پروردگار ملائکہ پہ افتخار کر رہا ہے، اے میرے ملائکہ دیکھو میری کنیز کو کہ میری بارگاہ میں کیسے عبادت کر رہی ہوں. اب یہ ہمارے لیے عزیزان، میں نہیں کہہ رہا کہ آپ راتوں کو اٹھ کے 3 انسان 4 6 گھنٹے عبادت کرے، لیکن جو واجبات ہیں کم از کم وہ تو پورا کریں. ہم واجبات سے بھی پیچھے ہوتے جا رہے ہیں. واجب یعنی کم از کم واجب نماز، واجب روزے، ورنہ ابھی بچی جوان ہوتی ہے، بالغ ہوتی ہے، ابھی تو کمزور ہے، 9 سال میں بالغ ہو گئی ہے،
کمزور ہو کہ جیسی بھی ہو آپ اس کو فجر میں اٹھائیں. بچی چھوٹی ہے, بچہ چھوٹا ہے, سردیوں میں کیسے اٹھائیں؟ پہلی بات تو خود اٹھیں تو بعد میں اس کو اٹھائیں گے, تو اس کو اٹھائیں. یہ ہوتا ہے, ارے انسان کا دل نرم ہوتا ہے, بچہ چھوٹا ہے, ابھی اس کو کہاں اٹھاؤں, ابھی اس کو کہاں زحمت دوں. اسلام اسلام ہے, واجب واجب ہے. آپ نہیں اٹھائیں گے, روز قیامت میں اس کا حساب آپ دیں گے یا وہ خود دے گا؟ دینا پڑے گا ایسا. جب سے انسان بالغ ہو جاتا ہے, یعنی جب سے اس کے اوپر چیزیں واجب ہو جاتی ہیں, اس کی ڈائری اوپن ہو جاتی ہے اور ڈائری میں حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے. اب جب مرے گا انسان, اس سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے خاتون کے لیے تو 9 سال ہے, مرد جو ہے وہ پھنسا رہتا ہے 12.5 13 سے لے کے 14 15 میں. اب وہ ٹالتا ہے کہ ابھی نہیں ہوا, ابھی نہیں ہوا, پتہ نہیں کب ہو بھی جاتا ہے. اب اگر خدا نہ خواستہ مس ہو گیا تو قیامت والے دن کس کو حساب دیں گے؟ وہ جو کھول کے بیٹھے ہوں گے فائلیں کہ یہ واجب ہو گیا تھا, تم نے عمل کیوں نہیں دیا. تو عزیزان محترم, گھر امپورٹنٹ ہے, گھر کو بچائیں. گھر برباد ہو رہے ہیں. گھروں کے اندر جو حالات ہیں, طلاق کا جو ریشو ہے کمیونٹی سوسائٹی کے اندر, اور اس کے علاوہ جو فساد ہے معاشرے کے اندر, اخلاقی فساد, اس کو اگر ہم اپنے گھروں کو نہیں بچا پائے تو ہم خدا کی بارگاہ میں کیسے کھڑے ہوں گے قیامت والے دن؟ اس سے پہلے وقت امام کو اس گھر میں سے نکلتے ہوئے اس اولاد کو کیسے تحفہ دیں گے جب گھر کے حالات ہی ٹھیک نہیں ہیں؟ جو مشکلات ہیں کمیونٹی میں اتنی زیادہ ہیں کہ بعض اوقات انسان ممبر سے بیان نہیں کر سکتا. جو فساد, اخلاقی فساد سوسائٹی کے اندر ہو رہا ہے, اور خاص طور پہ اس میڈیا کی وجہ سے, یا آپ کو کہہ لیں کہ یہ سب جو ہمارے پاس اپلیکیشنز ہیں, آن لائن ہیں, چیٹ ہیں, یعنی ابھی ہر دوسرا تیسرا مجھے میسج آتا ہے کہ فلانے سے جو ہے وہ یہ ہو گیا, مولانا صاحب ابھی کیا کریں, لڑکے کو لڑکی کے ساتھ, لڑکی کو لڑکی کے ساتھ. یہ بٹس کامن ہو گیا ہے. اب وہ گھر والے نہیں مان رہے ہیں, یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا. وہ پہلی بات تو ہے کہ راستے کا تعین ہی غلط ہے. آپ جس طریقے سے راستے کو اپنا رہے ہیں یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے. یہ راستہ گناہ کی طرف لے جائے گا, یہ راستہ بربادی کی طرف. اب پھر آگے سے کچھ ہو جائے تو ہم اتنے میں یہ کر لوں, میں وہ کر لوں. آپ کو میں کیا بتاؤں, کیا کیا نہ بتاؤں. یعنی یہ زندگی ہے, یہ ذرا سی زندگی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اسلام کو پارٹ ٹائم رکھا ہوا ہے, اور ہر چیز بس ٹیمپریری ہے. مسجد میں ہے, امام بارگاہ میں, بس ٹھیک ہے. باقی اس کے بعد باہر نکل کے زندگی میں آن لائن آن ہوئے, چیٹ ہوا, انسٹاگرام, فیس بک, یوٹیوب. پھر یہاں اسلام کہاں ہے؟ کیونکہ یہاں کوئی دیکھ نہیں رہا. اس لیے گھر ایسا ہوتا ہے کہ صدر اسلام میں شخص کیا کام سے واپس آیا اور اس کی ایک ہی اولاد تھی, انتقال کر گئی. واپس آیا, زوجہ نے گیٹ کھولتے ہی یہ نہیں بتایا کہ گھر میں کیا ہوا ہے, کیونکہ سفر سے آیا تھا تھکا ہوا. زوجہ نے کچھ نہیں بولا. بولا بچہ کیسا ہے؟ کہا الحمدللہ. کھانا کھلایا, رات گزاری. جب صبح فجر کی نماز میں مسجد نبوی جانے لگا, خاتون نے کہا اسے کہ اگر کوئی امانت دے اور پھر وہ اس کو مانگ لے تو کیا اسے دینی چاہیے؟ کہا ہاں, اس کی امانت ہے, اسے لوٹا دینی چاہیے. کہا جو یہ چند سال پہلے خدا نے ہمیں امانت دی تھی وہ کل خدا نے واپس لے لی ہے, تو آپ مسجد جائیں تو بعد میں واپس آ کر اس کو تدفین, غسل کفن کر. وہ شخص گیا, اس نے جا کر رسول خدا کی خدمت میں عرض کیا. نماز کے بعد کچھ لوگ آئے دفن. پھر رسول خدا نے دعا دی, خدا تمہیں اولاد, ایسی اولاد کہ وہ پھر جوان اپنی زندگی میں مولا کائنات کے رکاب میں شہید ہوا. یعنی صبر, تحمل, پیشنس, یہ تعلیمات اسلامی ہیں عزیزان محترم. اس کو ہم اپنے گھروں کے اندر لے کر آئیں. جہاں جوان بڑا ہوتا ہے تو وہ ماں باپ کا احترام نہیں کرتا, ماں باپ ذرا سے ہوتے ہیں تو جوان کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. یعنی ایک عجیب حالت ہے. مجھے تو بعض اوقات لگتا ہے کہ بیسکس جو ہے نا ہماری, جسے ہم کہتے ہیں بیسکس ہیں, یہ تو ہماری بیسکس ہیں, یہ نہیں ہے ہمارے پاس. پھر آپ جب یہ حالات ہیں معاشرے کے, کیسے ہم
خاتون کے سامنے قیامت میں کھڑے ہوں گے. کیسے کھڑے ہوں گے؟ وہ کہ بہتر کیا ہے، سب سے بیسٹ ایک خاتون کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ کیا کہا انہوں نے؟ یعنی ہم اس ایکسکیوز کو نہیں کہہ سکتے کہ خود بے جاب ہے، میں کیا کروں، اس کو کرنا چاہیے. مشکل تھا. اب تو آپ آن لائن کلاسز اور یہ اسکول بھی بند ہیں، یہ سب کچھ بند ہے. اب ہر بچے کو آن لائن بیٹھنا ہے. اب آپ کو کیا پتا بچہ کتنی دیر آن لائن پڑھ رہا ہے اور بعد میں کیا دیکھ رہا ہے. تو ابھی فساد، مشکلات بہت زیادہ ہیں عزیزان. کوئی دروازہ نہیں ہے دنیا میں، کوئی در نہیں ہے جو ہمیں بچائے گا سوائے اس در کے. اپنے آپ کو متصل کریں، دیکھیں اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور یہ گھر کہاں ہے. ہم اپنے آپ کو اس گھر کے ساتھ کمپیئر کریں کہ ہم ان سے کتنے فاصلے پر ہیں. میرا گھر کتنے فاصلے پر ہے. میرے گھر میں حجاب، حیا، ایثار، قربانی، عبادت، یہ سب میرے گھر میں کتنا ہے. میرے گھر میں جب کوئی مشکل ہوتی ہے، کوئی ڈسکشنز ہوتے ہیں یا فیوچر پلاننگ ہوتی ہیں، تو میرے گھر میں زندگی دنیا کتنی ہے، میرے گھر میں آخرت کتنی ہے، قیامت کتنی ہے. عزیزان محترم، تب پھر ولایت اندر ظہور کرے گی. ولایت اتنی آسان نہیں ہے. ہاں ہمارے ہاں تو ولایت کا نعرہ بڑا ایزی ہے، لیکن ولایت کیسے مدینہ میں اتنے ہزاروں لوگ، میں لاکھوں نہیں بولتا، ہزاروں لوگ مثال کے طور، ہزاروں لوگ مدینہ میں تھے، غدیر خم میں بھی تھے، ٹھیک ہے، ولایت کو ایکسپٹ کرنے کے دن بھی تھے، سننے والے تھے، بیعت کرنے والے تھے. کیا ہوا کہ پوری تاریخ میں جب ہم فوکس کرتے ہیں، لائٹ کھولتے ہیں، تو ہمیں صرف تھوڑے سے لوگ نظر آتے ہیں کہ جن کے وجود سے ولایت ظہور کرتی تھی. میسم، سلمان فارسی، مقداد، کمبر، ابو ذر، عمار، باقی کہاں گئے؟ مطلب لوگ نہیں تھے. تبرکن رسول کے پانی کو وضو کے گرنے نہیں دیتے تھے، تبرک میں اٹھاتے تھے. کہاں گئے؟ ولایت کے لیے ایسا ظرف ہو جس میں یہ ولایت برداشت کر پائے انسان.
تو اس کے لیے ظاہر ہے اپنے اندر یہ ایبلٹی کو پیدا کرنا پڑے گا. عزیزان محترم, اس ایبلٹی کو اس قابل کریں تو سمجھ میں آئے گا وہ رسول کی حدیث کہ رسول خدا کیا فرماتے ہیں کہ پروردگار راضی ہے کس پر؟ فاطمہ کی رضا پر. یہ آسان بات ہے کہ خدا غضبناک ہو رہا ہے کس کے غضب پر؟ سیدہ جس پر غضب کریں خدا بھی اس پہ غضب کرے گا, اور سیدہ جس سے راضی ہوں خدا اس سے راضی ہو. مگر یہ آسان بات ہے. مگر ہم جب ان حدیثوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں تاریخ میں ایک ہی واقعہ نظر آتا ہے, فدق کا واقعہ, ثقیفہ کا معاملہ, ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم نکل جاتے ہیں. لیکن یہ معاملہ صرف وہاں کے لیے نہیں ہے, وہاں سے تو معاملہ اولویت رکھتا ہے. لیکن ہم اپنی زندگی میں دیکھیں, کیا آج ہم یہ نہیں کہتے کہ بی بی ہم پہ غضب نہ ہو, خدا نہ خواستہ نہیں, لیکن کیا بی بی ہم سے راضی ہیں؟ سوال یہاں ہے, اگر خدا کی رضا چاہیے تو حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کو ہم نے راضی کیا اپنی زندگی میں یا نہیں کیا؟ بولے ہم کیا کریں پھر, کیسے کریں, کیسے کریں؟ اپنے گھر کو ویسے بنائیں. مطلب میرے گھر میں, میں اپنی گھر میں خاتون کو دعوت دے سکتا ہوں, آئے میرے گھر میں. میرے گھر میں تو عام آدمی آ رہا ہو کوئی, بولے یار وہ گھر کو جلدی صحیح کرو, ظاہر کو. ہم کیونکہ ہر آدمی جو بھی دنیا میں ہوگا وہ تو ظاہری کو دیکھے گا نا, گھر ظاہر کرو. خدا نہ خواستہ کسی کا ایک پورٹریٹ لگی ہوئی ہے کوئی ایسے ہی, تو آگے دیکھے کوئی مذہبی آدمی ہوگا, بولے یہ کیا ہے وہ کیا ہے, تو بندہ پورٹریٹ دیکھتا ہے یہ آدمی کی اندر انٹینشن کیا ہے, دنیاوی ہے فلانا ہے, صرف ایک ظاہر کو دیکھتا ہے. اگر ذرا سی خراب ہو تو آپ کو ایسا آدمی اور آپ کہتے ہیں اس کو بھی اتار دو. لیکن وہ خاتون آپ کے ظاہر کو تو نہیں دیکھے گی, وہ تو ہمارے باطن سے واقف ہے, ہمارے اندر سے واقف ہے. تو کیا ہمارے اندر ایسا ہے؟ کیا آج میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا ہوں؟ کیا میں آج اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا ہوں؟ وہ خاتون کہ جو رات کو اپنے ہمسایوں کے لیے پھر اپنے گھر والوں کے لیے دعا کرتی ہے کہ پہلے ہمسائے پھر اس کے بعد گھر, رات کو 40 ہمسایوں کے لیے. کیا میں اپنے ہمسایوں کے لیے دعا کرتا ہوں؟ بڑا سمپل سا فارمولا ہے, دعا کرنے میں کتنی مشکل ہوتی ہے, لیکن کیا میں واقعا دعا کرتا ہوں؟ میرے برابر والے, میرے سامنے والے, محلہ تو ہے نا, جانتے تو ہیں, دعا کرتا ہوں ان کی مغفرت کی, ان کی محرومین کی مغفرت کی. ابھی ہم کدھر فالو کریں ان کو, کیسے فالو کریں؟ تو بیسک سی چیزیں ایسا نا ہوتا, وہ تو ہارڈ بات بھی نہیں ہے. کوئی اتنی بڑی قربانی آپ سے یا ہم سے نہیں مانگ رہا جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں, ہم نے تو وہ نہیں دی, ہم دے سکتے ہیں شاید, لیکن جو سمپل ہماری زندگی کو بہتر کر سکتا ہے. جانے محترم, آج انسان جو ہے وہ ذرا سا کچھ ہو جائے, ذرا سے کچھ مسائل ہو جائیں, بہن بھائیوں کے آپس میں اختلاف, ماں باپ کے ساتھ انسان کے اختلافات, ماں باپ کے پھر انسان کی شادی ہو جائے تو بیوی, پھر اس کے گھر والے, یہ ہماری مشکلات تو آج کل یہی ہیں. ہم ظاہر میں بہت اچھے ہیں, محلے میں بہت اچھے ہیں, مسجد میں بہت اچھے ہیں, گھر جائیں ہمارے گھر کے معاملات. کیوں ایسا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے گھر کو اسلامی گھرانہ بنانے کی کوشش نہیں کی. ایثار, قربانی, یہ ہمارے یہاں پایا نہیں جاتا. ہم نفرتیں زیادہ بھرتے ہیں اپنی اولاد کی تربیت میں بھی, اپنے رشتہ داروں کے لیے, اپنے معاملات کی وجہ سے. جیسی ہماری سوچ ہے ہم اپنے بچوں کی بھی وہی تربیت کرتے ہیں, اس کے ساتھ ایسے ہو, اس کے ساتھ ایسے ہو. ابھی آپ عوام معاشرے میں جائیں, معاشرے سے آپ عوام انٹرویو لے لیں ویسے کسی سے, کوئی بولے گا میری پھوپھی اچھی نہیں ہے, کوئی بولے گا میرا ماموں اچھا نہیں ہے, کوئی بولے گا میرا چچا اچھا نہیں ہے. وہ دنیا ہے, اپ اینڈ ڈاؤن ہے. کیوں ایسا ہے؟ مگر اسلام یہ ہے اگر کوئی غلط کرے تو آپ کا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ عزیزان محترم, گھر کو اسلامی بنائیں تو یہ راضی ہوں گے. یہ راضی نہیں, ہم بڑی بڑی باتیں کیا کریں, ہم قربانیاں دیں گے اپنی, ہم اپنی جان کی قربانی دیں گے ان کے لیے. خوب جان کی قربانی ہے نا, ایسے تھوڑی ہوتی ہے کہ آپ چلتے پھرتے آپ سے جان کی قربانی کو مانگ لے گا, ایسے تھوڑی ہوتا ہے. انسان, شہید قاسم سلیمانی کا جملہ ہے, شہید قاسم سلیمانی کہتا ہے کہ
شہید مرنے کے بعد شہید نہیں ہوتا، شہید اپنی زندگی ایسے گزارتا ہے کہ وہ شہید ہو، زندگی ایسے گزارتا ہے کہ اس کو اس قابل سمجھا جائے کہ ہاں اس کی ارزش ہے، اس کی قیمت ہے، اس کی اتنی قیمت لگ چکی ہے کہ اب اس کا خریدار خدا بنے۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اپنے اندر اپنی زندگی ایسی گزارے۔ کیسے گزارے؟ کہاں گزارے؟ ارے گھر میں گزارے گا، گھر سے تربیت ہوگی تو باہر گزارے گا، دوستوں میں گزارے گا، اسکول میں، انسٹیٹیوشن میں، یونیورسٹی میں، جاب میں، پروفیشن میں، اپنے کاموں میں وہ نکھرتا ہوا ہیرا بنے گا۔ پھر اس کو اس مقام پہ پہنچ جائے گا کہ خدا اس کو دیکھے گا کہ اس کی قیمت دنیا نہیں لگا سکتی، یہ اتنا قیمتی ہو گیا ہے، اور اس کے اندر بھی جتنا قیمتی ہوتا چلا جاتا ہے اتنی قیمت بڑی لگتی ہے۔ قاسم سلیمانی کی قیمت اتنی تھی کہ دنیا تحمل نہیں کر پائی اس کی قیمت کو۔ یعنی ایک آدمی کتنا ہو سکتا ہے، کتنا بڑا ہو سکتا ہے، ایک آدمی کتنا کام کر سکتا ہے، کتنا ایثار کرے گا، کتنی قربانی کرے گا، کتنی خدا کے لیے زندگی گزارے گا۔ جب اس کے یہاں مجلس ہوتی تھی، اس کے اپنے جہاں وہ رہتا تھا کرمان میں، تو وہ کہتے ہیں کہ جب باہر لوگ، ان کے یہاں رواج ہے مجلس اگر کوئی کروا رہا ہو تو کچھ لوگ گیٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ رواج نہیں ہے اتنا زیادہ، جو مطلب ہوسٹ ہے، ہوسٹ کے کچھ لوگ گیٹ پہ کھڑے ہوں۔ کیوں کھڑے ہوں؟ آنے والے کو ویلکم کریں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے جانے محترم، ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے، ازدواج ہوتا ہے، کوئی پروگرام ہو رہا ہوتا ہے، ہم لوگ گیٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ ویلکم جی، آپ آئے، بہت شکریہ، آپ تشریف لے کر آئے۔ اس سے بڑی کوئی اوکیزن ہوتا ہے جس پہ خدا راضی ہو رہا ہو؟ اس پہ تو آپ کو پاؤں چومنے چاہیے آنے والے کے۔ وہ عزادار ہے، یہ مولا کا ولایتی ہے، ماتمی ہے، اس کو آپ اپنے سروں پہ بٹھا کے اندر لے کر آئیں۔ وہ باہر کھڑا ہوتا تھا، باہر کھڑا ہوتا تھا، لوگ جب آتے تھے ان کو ویلکم کرتا تھا۔ مجلس سے سید الشہداء ہے، ہم نوکر ہیں ان کے، ہم باہر کھڑے ہوئے۔ وہ کیا کرتا تھا، جو اس کی میں آپ کو بات بتانا چاہ رہا ہوں، وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد چائے منگواتا تھا، پینی نہیں ہوتی تھی، صرف یہ چیک کرتا تھا کہ چائے جو سرو ہو رہی ہے یہ گرم ہے کہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سید الشہداء کے مہمان آئے ہوئے ہیں، عزادار آئے ہوئے ہیں۔ تبھی انسان اس کمال پہ پہنچتا ہے کہ اتنے لیول پہ چلا گیا کہ شہادت کے بعد ایسا جنازہ کہ جس میں تاریخ بشریت میں کسی کا جنازہ نہیں اتنا بڑا، اور اتنے ملکوں سے ہوتا ہوا، سارے اماموں کی زیارت کرتا ہوا جو ہے، وہ ایک باڈی اتنی کہ پورے اماموں کی زیارت کرتی ہوئی آ رہی ہو اس شان و شوکت کے ساتھ کہ پوری دنیا اس کے غم کے اندر آنکھیں نم کیے بیٹھی ہے۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب ہے کہ قیمت اس نے اپنی اتنی کر لی تھی کہ دنیا اس کو تحمل نہیں کر پا رہی تھی۔ خدا نے جب اس کو اٹھایا تو پھر اس کی روح پوری دنیا پہ حاکم ہو گئی۔ وہ کہاں سے؟ کچھ نہیں ہے، یہی سیدہ کے گھر کا چھوٹا سا غلام ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اس نے کیا، اس نے سب کچھ یہیں سے، وہ جو ہے وہ بعد الوقت جو ہے وہ بہت تیزی سے اپنے منازلوں کو طے کر گیا۔ وہ کہتا ہے ایک سپیچ میں کہ جہاں پر شہداء کی مائیں بیٹھی ہوئی تھی، اس نے ان ماؤں کو، کیونکہ بچے ان کے جوان شہید ہو گئے تھے، ان سے خطاب کر کے کہا کہ جب آپ کے بچے جنگ میں گر رہے تھے، زخمی ہو کر، گولیاں لگ کے، ان کے آخری ٹائم جب وہ گر رہے تھے، تو کہا آپ وہاں موجود نہیں تھیں اپنے بیٹے کے بدن پہ، مگر میں نے دیکھا ایک ماں آپ کے بیٹوں کے بدنوں پہ پہنچی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر! یعنی یہ انسان اس مقام پہ کہ اس چیزوں کو دیکھ رہا ہے، یہ آسان نہیں ہے مقام، یہ مقام آسان ہے، یہ مقام حاصل کر لینا بہت مشکل۔ زندگی ویسی گزارو کہ سیدہ راضی ہوں، یہی تو رونا ہے جانے موت۔ ہمارا رونا کیا ہے؟ ہم کیوں اتنا روتے ہیں؟ بہرحال اتحاد بین المسلمین بھی ہے اور ہمیں بہت سی چیزوں کا احترام بھی کرنا ہے، لیکن احترام کرنا الگ ہوتا ہے، قبول کرنا فرق ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ بعض لوگ غلط کر جاتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں بھئی آپ احترام کر رہے ہیں، اس کا مطلب نہیں۔ احترام، رسپیکٹ کرنا کچھ اور ہوتا ہے، ایکسیپٹ کرنا کچھ اور ہوتا ہے۔ ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، ایکسیپٹ نہیں کرتے۔
بہرحال تقاضے ہیں، حالات ایسے ہیں دنیا کے، ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں، لیکن ہمارا رونا کیا ہے؟ ہمارا رونا یہی ہے کہ سیدہ پر بڑا ظلم ہوا. وہ کسی اور پہ ہوتا تو ہوتا، لیکن ایک ہی بیٹی تھی رسول کی. اور رسول بھی کون؟ خاتم الانبیاء. خاتم الانبیاء کی ایک بیٹی کے ساتھ امت نے کیا کیا؟ یہی تو ہے نا گریا. خاموش رہے سب. مولا متقیان آتے ہیں گھر میں، سیدہ سے کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی جانتی تھی کہ لوگ سلام نہیں کرتے. اب مولا کیا کہتے ہیں کہ سلام نہیں، اب سلام کا جواب بھی نہیں دیتے. یہ مظلوم ہے، اول کائنات ہے، امیر المومنین. مولا متقیان سے بڑا مظلوم کوئی نہیں، یاد رکھیے گا. یعنی وہ شخص جو شجاع ترین شخص ہو. یہودی کہتا ہے مدینہ کا کہ ہم نے دیکھا کہ خیبر کو 2 انگلیوں سے اکھاڑنے والا کس طرح صبر کیے ہوئے ہے. یہ سخت امتحان تھا مولا متقیان کا، جو انہوں نے قبول کیا. اسلام بچ جائے، ہم تباہ ہو جائیں، ہماری جانیں قربان ہو جائیں، مگر اسلام بچ جائے. جانے محترم، آخری وقت ہے رسول کا، اور بیمار، آخری وقت ہے، بیٹی سرانے موجود ہیں. ایسے میں دروازہ کوئی کھٹکھٹاتا ہے. بیوی پوچھتی ہے کون ہے؟ کہا بہت دور سے آیا ہوں، رسول کی زیارت کرنی ہے. کہا بھی ممکن نہیں ہے، رسول کی حالت ایسی نہیں ہے کہ ابھی، بعد میں آئی. تھوڑی دیر بعد پھر دق الباب ہوتا ہے. کہا کہ میں بہت دور سے آیا ہوں، مجھے رسول کی زیارت کرنی. پھر بھی یہی کہتی ہے ابھی مساعدت نہیں ہے، حالت ایسی نہیں ہے. رسول خدا فرماتے ہیں کہ بیٹی آپ جانتی ہیں کون ہے؟ کہا نہیں. کہا حضرت اسرائیل ہے. سلام ہو جو پہنچ گئے میرا جملہ ادا کرنے سے پہلے. اللہ اکبر. بیٹی یہ حضرت اسرائیل ہیں، آپ کے احترام کی وجہ سے. اللہ، آپ کے احترام کی وجہ سے اجازت لے کے آنا چاہتے ہیں. یا رسول اللہ کہاں ہیں آپ؟ یہاں ملائکہ اجازت لے کے آ رہے ہیں، اور یہ امت کیسے آئی؟ امت کیسے آئی؟ آسان نہیں ہے، بہت سخت مصائب ہیں. یعنی خود پڑھنے کے لیے طاقت چاہیے، خود پڑھنے کے لیے ہمت چاہیے، تحمل چاہیے. اور اس سے بڑی سختی یہ ہے کہ اپنے ماں کے مصائب پڑھنا سید کے لیے بڑا سخت ہو جاتا ہے، کہ جو کوچہ بنی ہاشم کے واقعے کو موجود ہوتے ہوئے ساری زندگی برداشت کرتے رہے. اللہ اکبر. عزیزان محترم، یہ کیسے آئے؟ انہوں نے آ کر آوازیں دیں، انہوں نے آ کر، واقعہ مفصل ہے، آپ سنتے رہتے ہیں. بہرحال میں تو اپنی نوکری ٹوٹی پھوٹی، شاید بی بی ہمارا قبول کر لیں، واقعہ امام ہماری نوکری قبول کر لے. یہ آئے، انہوں نے سوال کیا، انہوں نے کہا علی کہاں ہے، علی کو بھیجو. بی بی خود کیوں آئی؟ لوگ سوال کرتے ہیں بی بی کیوں آئی؟ امام علی تھے، خود آتے. بی بی اس لیے آئی کہ شاید میرے احترام میں واپس چلے جائیں. میرے احترام میں نارمل ہے نا. اگر دیکھیں دنیا کا قانون کیا ہے کہ کوئی خاتون دروازے پر آئے تو انسان ادب احترام سے، انسان کا تقاضا بھی ہے تو انسان چلا جاتا ہے. یہ خاتون
کہ جس کے لیے قرآن یہ کہہ رہا ہو نبی تم ان سے کہو کہ مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے اپنی رسالت کا، صرف مودت چاہیے، صرف محبت چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے مگر یہ آئے۔ جو انہوں نے کہا تو کہا تمہیں نہیں پتا میں کون ہوں؟ ہاں کون؟ کہا میں فاطمہ ہوں بنت رسول۔ آگے سے کیا آیا؟ ہو تو ہوا کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی یہ صرف اگر کہہ دینا بھی ہوتا تو عزیزان محترم شاید بات گزر جاتی۔ ایک دفعہ نہیں ہے، تاریخ کہتی ہے یہ جو آئے ہیں جنہوں نے یہ جو ہجوم لے کر آئے، یہ جو حملہ کیا ہے، یہ ایک دفعہ نہیں ہے، یہ ایک دفعہ نہیں ہے، تاریخ کہتا ہے یہ کئی دفعہ کی وجہ سے پھر لاسٹ جو ان کا اٹیمپٹ تھا وہ تھا کہ جسے ہم جانتے ہیں کہ جب دیکھا کہ دروازہ اب نہیں کھل رہا تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب کیوں ہوا؟ شخص بیٹھا تھا، بس آپ کا گریہ تمام میں آخر میں شخص چھٹے امام کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، امام سے کہتا ہے کہ یہ ابن رسول اللہ، خاتون کو کیا یہ درست ہے کہ ان کے ہاتھ جو تھے وہ آخر تک سوجے ہوئے تھے؟ وہ درست ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ یعنی نارمل اگر کسی کو کوئی زخم لگے تو 75 دن اور 95 دن کی 2 روایات ہیں، یہ آخر تک رہا کیا تھا؟ علامہ امینی کہتے ہیں کہ بیان کرتے ہیں روایات سے کہ انہوں نے دروازے کو جب بی بی نے روکا ہوا تھا، انہوں نے پوری کوشش کی کہ جب نہیں کھولا نا تو دیواریں کو اتنی بڑی نہیں ہوتی تھیں، وہ کہتے ہیں، کہا انہوں نے اپنے لعین جو تھے انہوں نے کہا کہ جہاں سے ہو سکتا ہے، جس طرح ہو سکتا ہے، جہاں سے ہو سکتا ہے، جس طرح ہو سکتا ہے کرو۔ عزیزان محترم بس برداشت نہیں ہوتا عزیزان محترم، وہ آخری وقت یاد کریں، وہ آخری وقت کہ جب یہ بی بی سے ملنے آئے، انہوں نے سوال کیا کہ مائیں، بی بی سوال کیا، سلام ہو بی بی کی عظمت پر، کہ آخری وقت میں کیا کہتی ہیں؟ علی یہ گھر آپ کا گھر ہے، میں آپ کی زوجہ ہوں، آپ کی مرضی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، وہ یہاں پہ بھی درس ہے، کہا آپ کا گھر ہے، میں آپ کی ہوں، آپ کی مرضی ہے۔ یہ حضرت علی کو وسیلہ بنا کر، اپنا بنا کر آئے، یہ آکے بیٹھے، بس مصائب کے آخری جملے عزیزان، یہ آکے بیٹھے، بی بی نے کنیز سے کہا میری گردن کو گھما دو۔ یہ دوسری طرف آگے بیٹھے، پھر بی بی نے کہا کہ میری گردن کو گھما دو۔ راوی کہتا ہے کہ مولا آپ کی جد کی گردن کو کیا ہوا تھا؟ یعنی ہاتھ مشکل تھی پتہ ہے، سینے پہ مشکل تھی پتہ ہے، مگر ایسی کیا حالت تھی کہ انسان گردن بھی نہیں گھما سکتا؟ کہا کہ جب انہوں نے حملہ کیا تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کہاں لگ رہا ہے، کیا لگ رہا ہے، انہوں نے جہاں ہو سکتا تھا وہ ظلم کیا کہ جس کی وجہ سے سیدہ اپنے آخری وقتوں میں اپنی گردن بھی گھما۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار جہاں جہاں بھی مسلمان
اپنی آزادی کی جنگیں لڑے انہیں کامیابی عطا فرما۔ پروردگار جو بھی مشکلات میں ہیں، حاضرین مجلس میں جو اپنی جائز خواہشات لے کر آئے انہیں پورا فرما۔ جو بیمار ہیں خاص طور پہ اس بیماری کی وجہ سے، وائرس کی وجہ سے، ان سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ اس وائرس کو انسانیت سے جلد دور فرما۔ پروردگار ہمیں حج عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جو اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما۔ پروردگار ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، پروردگار ہمارے گھروں کو الہی گھرانہ قرار دے، ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت سے منور فرما۔ پروردگار ہماری خطاؤں کو حضرت سیدہ کے صدقے میں درگزر فرما۔ پروردگار ہمیں قیامت میں اس خاتون کی شفاعت نصیب فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات بید محمد و علیہ